دماغی بہت بیماریاں جنم لیتی ہیں موسم کی تبدیلی کے دوران۔ سر کا درد، سر کا جکڑنا، نظر کی کمزوری، یادداشت، یا پھر کھانسی، بلغم کا زیادہ آنا، یا ریشہ یا کیرا۔ اب یہ بیماریاں یا تو موسمی ہوتی ہیں، موسم کی تبدیلی کے ساتھ آتی ہیں، یا پھر دائمی بھی ہوتی ہیں۔ یہ بیماریاں دائمی بھی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات جب ہم بات کرتے ہیں مزاج کی، اگر کسی بندے کا مزاج سرد ہے، ٹھنڈا مزاج ہے، اور سرد خشک ہے یا سرد تر ہے، ان لوگوں کو اس طرح کی پرابلم کب آتی ہے؟ جب وہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرتے ہیں، جیسے مالٹا استعمال کر لیا، جیسے تربوز استعمال کر لیا، جیسے گنے کا رس استعمال کر لیا، کولڈ ڈرنک استعمال کر لی، رس ملائی استعمال کر لی، کھیر استعمال کر لی۔ جب آپ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، ایک تو آپ کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے، سرد ہوتا ہے، یا سرد خشک ہو یا سرد تر ہو، تو اس کے بعد پھر آپ یہ چیزیں استعمال کریں گے تو آپ کو اس طرح کی پرابلم جو ہے نا وہ آئے گی۔ تو اب اس میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ اس میں ہم نے کرنا یہ ہے کہ ایک تو ہم اپنے معالج سے مشورہ کریں، اپنے معالج کے رابطے میں رہیں، اس کو پتہ ہوگا ہمارے مزاج کا کہ ہمارا مزاج کیا ہے۔ جب آپ اپنے مزاج کے مطابق جو چیزیں استعمال کریں گے، اپنے مزاج کے مطابق ادویات استعمال کریں گے، پھر آپ کو فوری فائدہ ہوگا۔ پھر یہ ہم کہتے ہیں نا بھائی دائمی مرض ہے، دائمی بیماری ہے، یہ بیماری ختم نہیں ہوگی، یہ بیماری دم کے ساتھ جائے گی، یہ مرض پوری زندگی میں جائے گی، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ تو جب آپ کا علاج مزاج کے مطابق ہوگا تو پھر آپ کو یقیناً اس میں شفا ہوگی۔ اب بعض اوقات ہمارے پاس مزاج بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ کچھ اطباء کا کہنا ہے کہ مزاج تو خاندانی ہوتا ہے، خاندان کے مزاج ہوتے ہیں۔ نہیں، تھوڑے وقت کے لیے یا مستقل کے لیے مزاج کو تبدیل کیا جا سکتا ہے غذا کے ذریعے۔ جیسے آج سے 50 سال 100 سال پہلے لوگوں کے زیادہ مزاج تر تھے، جیسے خوراکیں بدلی ہیں، فاسٹ فوڈ باربیکیو آیا ہے، جیسے خوراکیں بدلی ہیں، ہمارے یہاں ہوٹلوں وغیرہ یہ شادی بیاہ کے جو ہم کرتے ہیں، جیسے یہ موقع ہے تو ہمارا مزاج میں تبدیلی آئی ہے، ہمارے مزاج میں گرمی خشکی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو یہ مزاج کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے جب ہم ایسی ادویات کھاتے ہیں جس کا مزاج سے کچھ نہیں بھائی اب یہ جو ہے نا سر درد ہے تو یہ تو گولی کھا لو، پیٹ میں درد ہے تو یہ گولی کھا لو۔ بھائی گولی کا مزاج کیا ہے، بندے کا مزاج کیا ہے؟ پھر وہ علاج آرٹیفیشل ہوگا، علاج عارضی ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دائمی علاج ہو، آپ کا بھائی مکمل طور پہ آپ کا بیماری ختم ہو، پھر آپ کو مزاج کے مطابق علاج استعمال کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ جن کا مزاج ٹھنڈا ہے، جو لوگ کہتے ہیں جی ہمارا مزاج ٹھنڈا ہے، ہم تھوڑی سی ٹھنڈی چیز استعمال کریں ہمارا ناک بند ہو جاتا ہے، ہم تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پی لیں ہمارا گلا خراب ہو جاتا ہے، تو اس طرح کے جن کا مزاج ٹھنڈا ہے ان کے لیے جو زکام ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں کہ بعض اوقات لوگوں کو کھانسی کی یا زکام کی بیماری دائمی ہوتی ہے، لگی رہتی ہے پورا سال، موسم جو سا مرضی ہو۔ بھائی ایسے لوگوں کے لیے جو زکام کے مریض ہیں، جن کا زکام اور کیرا بہتا ہے، کیرا زکام، جو زکام ہے وہ ناک کے ذریعے آتا ہے، جو کیرا جو گلے میں گرتا ہے، بعض اوقات اطباء کا کہنا ہے وہ بھی ناک کے ذریعے آ جاتا ہے۔ اس سے ہمارا دماغ ہلکا ہلکا سر درد رہتا ہے، ہماری نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے، اس سے اور بھی بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارا جو گھریلو ٹوٹکا ہے، بہت پیارا ٹوٹکا ہے، وہ ہے برہمی بوٹی۔ وہ ہے برہمی بوٹی۔ اس برہمی بوٹی ایسی نایاب چیز ہے کہ اس طرح کوئی بازار میں میڈیسن استعمال نہیں ہے، میڈیسن کوئی نہیں ہے بازار میں جو اس کا نعم البدل ہو، جو اس کو اس طرح کا فوری فائدہ دے۔ کیونکہ پرانے سے پرانا کیرا ہو، پرانے سے پرانا زکام ہو، پرانے سے پرانا کوئی سر درد ہو، یا نظر کی کمزوری ہو، یا دماغ کی کمزوری ہو، تو اس میں برہمی بوٹی کا استعمال برسوں سے، سالوں سال سے جید اطباء کرواتے آ رہے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ آپ نے اس کا صفوف بنا کے گھر میں رکھ دینا ہے۔ اس کا صفوف گھر میں بنا کے رکھ دینا ہے۔ آپ کو لسی مل جاتی ہے، یا آپ دودھ کو پتلا کر کے دودھ میں پانی ڈال کے اس کو شیک ملک مکس کر کے ڈیلیوشن کر کے اس کے ذریعے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ 5 گرام ٹیبل ٹی سپون، 5 گرام جو ہے نا وہ صبح لیں، کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد، 5 گرام شام کو لیں،
ایک گھنٹے کھانے کے 1 گھنٹہ بعد اسی کے ساتھ لیں گے، کچے دودھ کے ساتھ یا دودھ مکسنگ والے دودھ کے ساتھ، تو پرانے سے پرانا جو دائمی کھیرا ہوگا، جو زکام ہوگا، جو سر کا درد ہوگا، جو نظر کی کمزوری ہوگی، جو جسمانی کمزوری ہوگی، انشاءاللہ تعالی اس سے خاتمہ ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ساتھ بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر روز نئی آنے والی ویڈیو وقت پہ آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ